ہم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی پیام مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، جو مجلس علمی کے مقاصد میں سے ایک خاص مقصد ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر ایسے بزرگوں کے کلام کو عام کیا جائے اور انہوں نے جو اپنے کلام میں حکمت و دانائی کی جو باتیں بیان فرمائی ہے، اگر ان کو عام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملت کے نوجوانوں میں ایک صالح انقلاب آنے کی زبردست امید ہے۔ علامہ اقبال نے اس واقعے کو پیش کیا ہے اور ان واقعات کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ان جیسے واقعات نے بڑے بڑے علماء جو ہیں، صلحاء جو ہیں، ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کیا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اثر انداز ہو گیا، اور وہ پھر خود فرماتے ہیں کہ چرومی در حرم دادم اذان من، میں نے مولانا رومی کی طرح حرم پاک میں یعنی عالم اسلام میں یعنی دعوت چلائی۔ آزو آموختم اسرار جان من، اسرار جان یعنی وہ روحانی باتیں جو ہیں میں نے مولانا رومی سے ہی سیکھ لی ہیں۔ بدور فتنہ عصر کہن او بدور فتنہ عصر رواں من، یعنی اس زمانے کے جو فتنے تھے فلسفہ کے روپ میں، ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے مولانا رومی کے ذریعے سے کرایا، اور موجودہ زمانے کے جو فتنے ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ علامہ اقبال نے اس برصغیر میں ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں ہزاروں نوجوانوں کے کردار کے اندر ان کے کلام نے ایک زبردست تبدیلی لائی، اور وہ اللہ کے سچے پکے عاشق بن گئے۔ تو معلوم ہو گیا کہ ہم ان جیسے واقعات کا انکار نہیں۔ یہ واقعہ ابتدا میں عرض کرنے سے مقصد یہ ہے تاکہ یہ واقعہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو حقیقتاً اللہ والا بننا چاہتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر اور ان کی باتوں کے اندر کیسی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، اور ان کے ذریعے سے کیسے عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اس برصغیر کو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں سے نوازا۔ ایک تو وہ ہیں جن کو زبردست دینی بصیرت حاصل تھی، ایک تو وہ ہیں جنہیں ظاہری اور جو عصری علوم ہیں ان میں بھی زبردست، جن کے اندر علامہ اقبال کا نام میری معلومات کے مطابق نمبر 1 پر آتا ہے۔ ان کو مولانا رومی رحمۃ اللہ کی تعلیمات نے متاثر کیا، اور کسی شاعر نے ان کے متعلق فرمایا ہے، منچ گویم بس پہ عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارت کتاب، کہ میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق زیادہ کیا کہوں، میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ جیسے پیغمبروں کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے، نیست پیغمبر، مولانا رومی کوئی پیغمبر تو نہیں تھے، ولی دارت کتاب، لیکن ان کی کتاب جو ہے وہ آسمانی طرز کی کتابوں کے طرز پر ترتیب دی گئی ہے، یعنی جس کے ذریعے سے آسمانوں کتابوں کی ترجمانی ہوتی ہے، قرآن کریم کی ترجمانی، اگرچہ ہم اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی ترجمانی کرنے والی ایک زبردست کتاب ہے، جس کے اثرات عالم اسلام کے تمام مفکرین پر پڑے۔ اور دور حاضر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو بڑی بڑی شخصیات اٹھی ہیں، مثال کے طور پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی مولانا روم سے زبردست سے ان سے متاثر تھے۔ انہوں نے کلید مثنوی کے نام سے ان کی کتاب کی ایک شرح لکھی جو زبردست علماء کے حلقے میں پڑھی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے، اور انہوں نے اس کے اندر یعنی ایسے عرفان بری باتیں فرمائی ہیں کہ ایک آدمی جب ان باتوں کو پڑھتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم علم سے نوازا تھا۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری کے متعلق لکھا ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کا علمی مرتبہ کیا ہے،
لکھا ہے کتابوں میں کہ جب ان کا آخری وقت پہنچا تو وہ اپنے سامنے صرف مثنوی شریف رکھے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میں جو آخرت کے قصے بیان کیے گئے ہیں میں اس لیے پڑھ کیونکہ اب انہی قصوں کے ساتھ ہمارا آگے آنے والا واسطہ ہے، لہذا میں ان کتابوں کو پڑھتا ہوں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس عالم ربانی کا ایسا مقام تھا کہ علامہ اقبال ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ پچھلے 500 سال میں ان کی نظیر عالم اسلام میں نہیں ملتی ہے، اتنا بڑا زبردست عالم بھی آخر پر جب اس دنیا سے ان کے نکلنے کا وقت آ گیا ہاتھ میں مثنوی لیے ہوئے تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت تھانوی کے بڑے بڑے خلفاء بھی علامہ اقبال کے کلام سے متاثر تھے اور انہوں نے کتابوں کی کتابیں اس سلسلے میں لکھی ہیں کہ ایک دفعہ مولانا احمد شاہ صاحب کشمیر تشریف لائے اور انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ ڈل کی سیر کریں، تو ان کے جو معتقد تھے انہوں نے ان کے لیے ایک کشتی لائی اور وہ اس میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے اس میں مولانا سے درخواست کی کہ مولانا ہم آپ کے مواعظ تو سنتے ہی رہتے ہیں لیکن آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج آپ ہمیں مثنوی شریف کے متعلق بھی کچھ فرما دیں، کیونکہ کشمیر کے اندر مثنوی کا زبردست مطلب یہاں کے علماء جو تھے ان کا زبردست شغف مثنوی شریف کے ساتھ رہا ہے۔ تو لکھا ہے کہ دو ڈھائی دن تک علامہ اقبال صرف مثنوی شریف کے ایک شعر کی تشریح بشنواز میں چون حکایت میں کنند واز جدائی ہا شکایت میں کنند، اور 2.5-3 دن تشریح کرنے کے بعد مولانا نے فرمایا اگرچہ میرے اندازے کے مطابق ابھی میں اس شعر کا پورا حق ادا نہیں کر سکا، اگر زندگی نے وفا کی اور کبھی موقع ملا تو آگے بھی، یعنی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے اکابرین جو تھے، بزرگان دین جو تھے، انہیں مثنوی کے ساتھ کیسا غیر معمولی شغف رہا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف تھانوی جو حکیم الامت ہے، ان کے جو پیر مرشد ہے حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مثنوی کے ساتھ کیا تعلق؟ کتابوں میں لکھا ہے وہ جب مثنوی کا مطالعہ کرنا وہ کہتے تھے کہ آؤ بھائی مثنوی کی تلاوت کریں۔ وہ فرماتے تھے مثنوی کی تلاوت تھوڑی دیر کے لیے، مثنوی کی تلاوت یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم مثنوی کا مطالعہ کریں گے، یہ فرماتے تھے کہ ہم مثنوی کی تلاوت کریں گے، اور فرماتے تھے کہ مختلف دکان ہوتے ہیں اور مثنوی جو یہ دکان معرفت ہے، معرفت کی ایک دکان ہے۔ میرے مرشد مولانا عبدالولی شاہ صاحب جو کشمیر کے اندر حضرت تھانوی کی طرف سے ایک اجازت یافتہ بزرگ تھے، یعنی اور وہ بجت بھی کراتے تھے، حضرت تھانوی نے ان کو کسی خط کے ذریعے سے ان کو اس کی اجازت دے دی تھی۔ ان کا بھی مثنوی شریف کے ساتھ زبردست لگاؤ تھا اور ان کا کوئی بیان ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سے لوگوں کو محظوظ نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ فرمایا کہ یہ میرے ساتھ ان کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایک دفعہ فرمایا کہ وہ فرماتے تھے، ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو یعنی صوفیہ کے اندر نظریہ وحدت الوجود پایا جاتا ہے، اس کے متعلق مولانا رومی کا کیا نظریہ تھا؟ فرمایا کہ وہ اس بات کے قائل تھے، ان کا ایک شعر اس میں وہ استدلال یوں بیان فرماتے تھے، مفترق شد آفتاب جانہا در درون روزن ابدانہا۔ فرماتے تھے مفترق شد آفتاب جانہا، یعنی خدا کا نور جو ہے وہ بندوں میں منقسم ہو گیا، در درون وہ اللہ کے نور کا نظارہ، اپنے نور کا نظارہ بندوں کی آنکھوں سے کرتا ہے۔ مفترق شد آفتاب جانہا در درون روزن ابدانہا، یعنی اللہ کے پیارے بندوں کی آنکھوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نور کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ یہ جو چند قصے ہم نے اس سلسلے میں بیان کیے اس لیے ہیں کہ جن علماء حضرات کا ہمیں تذکرہ کیا، برصغیر کے اکثر جو علماء حضرات ہیں وہ انہی حضرات سے زیادہ متاثر ہیں اور انہی حضرات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب بڑے بڑوں نے ان باتوں کو تسلیم کیا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اور
اور قرآن کے حوالوں کے ذریعے سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی تشریح فرمائی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا مجموعہ جو علم کا بنا ہوا ہے اس کو ہم نوجوانوں تک پہنچائیں، اور یہ ہماری ایک دیرینہ خواہش تھی، چنانچہ ہم نے راہ نجات کے ذریعے سے 2 کتابیں بھی شائع کی ہیں۔ ایک کا نام پیر رومی ہے اور دوسری کا نام مرید ہندی ہے۔ پیر رومی تو مولانا رومی ہی ہے، اور مرید ہندی علامہ اقبال، یہ لقب ان کو کسی اور نے نہیں دیا، وہ بذات خود ہی مرید ہندی کہتے تھے کہ ہندوستان کے اندر میں مولانا رومی کا ایک مرید ہوں۔ اور یہ تو ایک مشہور واقعہ ہے جو ان کی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور اسی عنوان کے تحت ہم نے 2 کتابیں بھی لکھی ہیں جو شائع بھی ہوئی ہیں۔ تو میں تو نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں سے ان کو وہ کتابیں حاصل ہو جائیں وہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی ان کو بہت فائدہ پہنچے۔